میں صاحب اس کا مجھے ذرا جواب دیجیے گا کہ پھر اگر تبدیلی نظام کی تبدیلی ہے تو نظام کا تو آپ سارے حصہ ہیں، کچھ ناراض حصہ ہیں، کچھ خوشگوار حصہ ہیں، کچھ ناخوشگوار حصہ ہیں، اور پھر تمام ادارے تو کام کر رہے ہیں پاکستان، کارکردگی سے آپ مطمئن نہیں ہو تو پھر تو تبدیلی نہیں آ سکتی نا، پھر تو آپ کو نظام کے اندر رہ کے کام کرنا چاہیے جی۔ آپ لیکن ریلیاں پھر کیوں نکالتے ہیں؟ عابدی صاحب کے بات کا پہلا ایسا جو ہے وہ پارشلی درست ہے، کمپلیٹلی نہیں۔ پارشلی اس طرح کہ ہمارے ہاں کوکنگ پاٹ میں یا کوکر میں بہت کچھ پکتا ہے، لاوا بنتا رہتا ہے، لیکن اس کی سٹیم تھوڑی تھوڑی باہر نکلتی رہتی ہے۔ کس طرح نکلتی ہے؟ میڈیا کے ذریعے، عدالتوں پر جو ایک خاص طور پہ اعلیٰ عدالتوں پر جو اعتماد بحال ہوا ہے اس کے ذریعے، اور خاص طور پہ یہ جو انتخاب کا پروسیس ہے، الیکشن پروسیس، اس کی امید پر۔ حالانکہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں جتنے بھی الیکشن ہوتے رہے ہیں بائی اینڈ لارج، وہ یا الیکشن انجینئر تھے یا ان کے ریزلٹس انجینئر تھے، اور میں تو صاف بات کرتا ہوں کہ ان میں جنرلوں نے مداخلت کی، کسی نے کی، فلاں نے کی۔ بات کرتے ان کی طرف کیوں اشارہ کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، آپ بات کرتے ہوئے ان کی طرف کیوں اشارہ کرتے ہیں؟ عام بات کر رہا ہوں۔ تو وہ ہوپ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ، لیکن اس کے باوجود دنیا امید پہ قائم، ٹوٹا پھوٹا ہے نظام ہے، لوگوں کو پھر بھی شاید لاتے ہیں لوگوں کو سڑکوں کے اوپر پھر۔ آپ لازماً حکومت نے کہہ دیا کہ ہم نے نئی تبدیلی کرنی ہے، کوئی کمیٹی نہیں بنائی، شاید کسی الیکشن میں کو بات بن جائے، ہماری رائے کے مطابق رزلٹ نکلے۔ اس طرح یہ ہیں یہ وہ سیفٹی والز جن کو آپ کہتے ہیں، یا جن کو میں کہتا ہوں کہ سٹیم تھوڑی تھوڑی نکلتی ہے، لیکن سٹریٹس پہ کیوں لاتے ہیں یہ بتائیں۔ یہ میں عرض کرتا ہوں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ہمیں سٹیٹس پر آنے کی دیری نہ عادت ہے، یعنی پاکستان بننے سے پہلے کی ہے، مذہبی جماعت اور نہیں سب کو، یعنی سیاسی حوالے سے بھی، دینی حوالے سے بھی، سڑکوں پر ہم آتے رہے ہیں، پاکستان میں بھی، پاکستان بننے سے پہلے بھی۔ لیکن یہ ملک جو ہے عرب ملک، ان میں یہ رواج نہیں تھا۔ ان میں اچانک کیوں ہوا؟ جب لوگ بالکل مایوس ہو گئے کہ تبدیلی کی کوئی راہ نہیں ہے۔ میں اب آتا ہوں دوبارہ پاکستان کی طرف۔ یہاں بھی کچھ عرصے کے بعد میڈیا ہے بہت لوگوں کو یعنی باخبر کر رہا ہے آہستہ آہستہ، اور اسی طرح عدالتیں کر رہی ہیں۔ بہت سے فرائض جو انتظامیہ کے تھے، ایگزیکٹو کے تھے، وہ عدالتیں مجبوراً ادا کر رہی ہیں اور اچھا کر رہی ہیں۔ ان پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کیوں کرتی ہیں، اس لیے کرتی ہیں۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ ہوپ کم ہوئی اور ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ میں ضرور عرض کروں گا کہ یہ جو ہوپ ہے، یہ سیفٹی والز ہیں، یہ ان پہ لوگوں کا اعتماد کم ہوتا جا رہا ہے، اور جس دن ایک خاص نہج پہ یہ پہنچا اور کم ہوا، پھر ان کو سڑکوں پر تبدیلی کے حوالے سے یا ریولوشن کے حوالے سے آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ سجاد میر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو پھر ہم آپ لاہور کے اندر موجود ہیں، لاہور کے اندر جب مذہبی ریلی ہوتی ہے، سیاسی جماعتیں بھی اس کے اندر موجود ہوتی ہیں، پرویز الہی صاحب بھی موجود تھے، میں پچھلے ہفتے کا ذکر کر رہا ہوں۔ یہ بتائیے گا تو اس کے اندر اتنے ریولوشن کے دعوے ہوتے ہیں کہ ہم تو نظام کو تبدیل کر دیں گے، تو یہ کس کو بتا رہے ہوتے ہیں؟ اگر نظام اس طرح تبدیل نہیں ہونا اور یہ تمام کے تمام اسی تھیلی کے چٹے بیٹھے ہیں، تو کس سے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں جب ریولوشن کی بات کرتے ہیں؟ لیکن بات یہ ہے کہ مشرف دور کے قطب الاقطاب پرویز الہی اگر انقلاب لے کر آئیں گے ناموس رسالت یا کسی تصوف کے حوالے سے، صوفیزم کے حوالے سے، تو وہ آ چکا۔ صورتحال یہ ہے کہ لوگ تنگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے جی۔ غربت کا فرق بھی بہت زیادہ ہے، اور غربت کے فرق جو امیر اور غریب کا فرق ہے، نظام بھی نہیں چل پا رہا، کچھ ہمارے سیاستدان امیچوری کام کر رہے ہیں، کسی بات پر ریزسٹ کرتے ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں۔ جوڈیشری کام نہیں کر پا رہی تھی، اب کر رہی ہے بہت حالت، سیفٹی والو موجود ہے اس میں۔ عام طور پر انقلاب کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ اگر اسٹریٹ پاور کے ذریعے سے آپ سسٹم کو بدلیں۔ فرینچ ریولوشن یہی تھا، رشیا کا ریولوشن یہی تھا، ایران کا ریولوشن یہی تھا۔ ہمارے ہاں سسٹم بدلنے کی بات نہیں ہوتی، نہ کوئی سسٹم بدلنے کی خواہش موجود ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اسی سسٹم کے ذریعے ایسی تبدیلی آئے۔ پہلے تبدیلیاں آتی تھی، ایوب خان کے بعد 68 میں موومنٹ چلی تو مارشل آ گیا، کتنی زوردار موومنٹ تھی۔ پی این اے کی موومنٹ چلی، بھٹو صاحب کے خلاف ضیاء الحق آ گئے۔ تو یہ جو صورتحال ہمارے ہاں پیدا ہوتی ہے، اب انقلاب یہی ہو سکتا ہے کہ اگر اسٹریٹ فورسز کام کریں، اگر پارلیمنٹ افیکٹو نہیں ہو، جیسے لوگ مایوس ہیں، جوڈیشری سے اب بہت کچھ مطمئن ہوئے ہیں، ایگزیکٹو سے بھی ہوئے ہیں، اگر ایسی صورت ہو تو ایسی تبدیلی آئے جو ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ الیکشن کے ذریعے اس سسٹم کے اندر کوئی ایسی سیاسی قوتوں کو اللہ عقل دے کہ وہ ایک لوگوں کی ول کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اور اس کو نافذ کرنے کے لیے صحیح رستے پر کام کریں۔ لیکن اگر وہ نہ آیا تو جو پروفیسر صاحب کا نقطہ ہے، اگر وہ نہ آیا
تو پھر سیفٹی والو بھی اگر بند ہو گئے تو پھر یہ لاوا پھٹ پڑے گا. چند ماہ پہلے یہی خیال تھا کہ سیفٹی والز کام نہیں کر رہے, لاوا پھٹ سکتا ہے. اب بھی لوگ جو سوچتے ہیں کہ جو غربت کی حد ہے اور جو بہت سے اور سے معاملوں میں بے ضابطگیاں ہیں, اس سے لوگوں کا خیال ہے کہ لاوا پھٹ سکتا ہے, اور لاوا پھٹ جائے ایک بار تو پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا. سنڈر صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے گا, فیصل صاحب جس طرح ابھی پروفیسر فرما رہے تھے کہ ہمیں لوگوں کو سڑکوں پر لانے کی عادت بھی بڑی ہے, پیپلز پارٹی کا بھی یہی ایک ٹریک ریکارڈ رہا ہے, ریلیز کرنا, لوگوں کو موٹیویٹ کرنا, انقلاب کی بات کرنا. لیکن انقلاب تو کوئی اتنی خوشائند بات نہیں ہے پاکستان میں. تاریخ انہوں نے بتا دی, ہمیشہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ, فرینچ ریولوشن, اس کے بعد نیپولین آ گیا, رشین ریولوشن, اس کے بعد کمیونسٹ پارٹی کی وہاں پر ڈکٹیٹرشپ ہو گئی. تو یہ تو ریولوشن کی بات بھی ہمیں سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے سیاسی طور پر بھی. پروفیسر صاحب کی ایک حصہ بالکل پرفیکٹ کہ آپ جواب دے رہے ہیں, آپ بھی پارشلی ایگری کرتے ہیں. بالکل. ایک ایران کو دیکھیں, رشینز دیکھیں, یا آپ ایجپٹ تیونس دیکھ لیں, سالہ سال سے یہاں عوام کو وہ حق رائے دہی تھی ہی نہیں. چاہے شاہ ایران کو لے لیں, چاہے آپ زین العابدین کو لے لیں, یا حسنی مبارک کو لے لیں. لیکن پاکستان کے اندر اگر پیپلز پارٹی آئی تو ضیاء الحق کے خلاف آئی, پرویز مشرف کے خلاف مہم میں آئی, اور پھر آزادی عدلیہ کے اندر بھی آپ نے دیکھا, جو کہ ایک سوچ ہے. اگر یہاں 2 سال بعد ایک متوقع الیکشنز دیکھتے ہیں تو اس حد تک تو میں متفق ہو جاؤں گا کہ اگر 2 صوبے مفلوج ہیں اور 2 پہ ہم حکومت کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم انتظامی طور پہ کمزور ہیں, ٹھیک, کہیں نہ کہیں مہنگائی میں اضافہ ہے. لیکن اگر آزادی رائے کا اظہار بھی ہو رہا ہے اور کھلے عام فیصلے بھی ہو رہے ہیں, اور سیاسی جماعتیں, یہ تمام لوگ, پروفیسر صاحب اس کو شاید تائید کریں کہ ماضی میں کبھی یہ نہیں تھا کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کے چیئرمین جو ہے اپوزیشن سے ہوا کرتے تھے. کیا ان کا فرض نہیں ہے, اگر ہم کرپٹ ہیں اور ہم وہ نہج نہیں دے پا رہے تو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا کیا کام ہے, اس کے فنکشنز کیا کہتے ہیں؟ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی نااہل لوگ بیٹھے ہیں. اس حد تک میں مطمئن ہو جاؤں گا کہ اگر ہم جو جہاں متعین ہیں اپنی اس استعداد سے کام نہیں کر پا رہے تو شاید ہم پبلک سے پھر غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں. اور پھر پبلک اگر اسٹیٹ پر آئی تو پھر وہ, اگر آپ کے پاس 2 سال کا وقت ہے آگے, تو پھر اس کے پاس ایک سب سے بڑی طاقت ہے جو ووٹ کا. لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ چونکہ ماضی میں شکایتیں رہی ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ فیئر نہیں ہوتے رہے, تو ایک آزادانہ الیکشن کمیشن جو سب کا مطالبہ ہے اس کے تحت عوام کو امپاور کریں کہ اگر ہم غلط ہیں ہمیں نکال کے باہر پھینک دو. اور اگر سمجھتے ہو کہ ہم مجبوریوں کے ساتھ اور ایک جنگ کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے, قدرتی آفات کو دیکھتے ہوئے, مقابلہ کرتے ہوئے, ایک ایسے وقت میں جب ہمارے وسائل نہیں ہیں اپنے نام, ہماری مجبوری سمجھیں آپ کہہ رہے ہیں, اس میں دیں.